گھر سے نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کریں، ان اذکار کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کا، جن اذکار کا کرنے کا اہتمام کرنے کا، جن کا ورد کرنے کا، ان کو پڑھ لینے کا حکم دیا ہے۔ گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ اس سفر کو شروع کر رہا ہوں، اللہ پر توکل کر کے کر رہا ہوں۔ توکل کیا ہے؟ ہر دو طرح کا توکل، یہ نہیں ہے ڈیم لائٹوں والی گاڑی اس کو آپ لے کے سڑک پہ چڑھ جائیں تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ وہ بھائی گاڑی کی مینٹیننس، بائک کی فٹنس، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ رات کا سفر ہے، 3 لوگ ہیں، خراب گاڑی کو لے کے آپ جا رہے ہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اپنے اسباب، اپنے سورسز، اپنے وسائل، اپنی سواری سفر کے لیے بالکل صحیح حالت میں لے کے جائیں۔ جب وہ سواری فٹ ہے، صحیح حالت میں ہے، تو پھر آپ اللہ پر توکل کریں کہ اب میرے اللہ کی خیر ہو، اس کے اوپر برکت کا نزول ہو۔ یہ توکل ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جس اللہ کے حکم اور اس کے اذن کے بغیر انسان کے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی بھی قوت نہیں ہے، یہ سارا ممکن ہے تو کس سے؟ میرے اللہ کے حکم سے۔ ہمارے ہاں مسائل ہی اور ہیں، خامد بیٹا، شوہر، بھتیجا، بھانجا، وہ سفر پہ نکلے تب بھی، آفس کے لیے نکلے تب بھی، وہ جاتا ہے تو 20 چیزوں کی لسٹ ہوتی ہے، وہ گھر میں آنے سے 15 منٹ پہلے کال کرتا ہے تو پھر کالی مرچوں اور دھنیوں کا رولا ہوتا ہے۔ نہ آتے ہوئے اسے گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد رہتی ہے، نہ جاتے ہوئے اس کو کوئی ذکر پڑھنے کا رواج ہوتا ہے۔ وہ بھائی جو آپ نے اس کو تمغہ شجاعت دینا ہے وہ 20 منٹ پہلے دیجئے نا، جو اسے فہرست لسٹ اسے پکڑانی ہے وہ 20 منٹ پہلے دے کے اسے اذکار کروائیں۔ بعد کے پچھتائے سے اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اللہ کے نام کا ورد کر کے اور ذکر کر کے گھروں سے نکلیں۔ ماؤں سے، سب سے، خواتین سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو جب گھروں سے آپ رخصت کریں تو اس وقت فرمائشوں کی فہرستیں پکڑانے کی بجائے آپ ان کو اللہ کے نام کا ورد اور ذکر کروایا کریں تاکہ یہ جائے اور باحفاظت واپس بھی آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے آپ دعا پڑھتے، ایک سواری کے لیے ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ بہت طاقتور اور مضبوط سواری، ہم اس کے اوپر قابو پانے والے نہ تھے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے یہ سواری مسخر کر کے ہمارے پاؤں کے نیچے دی کہ ہم اس کے اوپر سواریاں کر رہے ہیں۔ اس اللہ کی تعریف، اس اللہ کی تسبیح۔ پھر گھر سے نکلیں، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی۔ اے اللہ، ہم اس اپنے سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں۔ کبھی سفر سے پہلے، نکلنے سے پہلے کسی دعاؤں کی کتاب کو یا موبائل کے اندر کسی ایسی ایپ کو انسٹال کریں کہ جس کے اندر سفر کے آداب ہوں، احکام ہوں، دعائیں ہوں، ورود ہوں، اذکار ہوں، قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ ہمارے ہاں ڈھونڈنے سے پہلے ہینڈ فریز کہاں ہیں، وہ کانوں میں لگانے کی چٹکیاں اور کہاں ہیں، اور چارجر کہاں ہیں، یہ ساری چیزوں نے ایسی مت ماری ہے لوگوں کی کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ سفر کے لیے کوئی ایسی چیز بھی ساتھ لے جانی چاہیے کہ جس کے مجھے دین دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کوئی کتاب رکھ لیں، سفر میں عام طور سے انسان کو فرصت ہوتی ہے تو سفر کے اندر کوئی مفید کتاب رکھ لیں، قرآن مجید کی کوئی تفسیر رکھ لیں۔ بھائی نہیں اٹھا سکتے تو موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، پورا پلے سٹور ہے اور ایپ سٹور بھرا پڑا ہے قرآن مجید کی تفاسیر سے، کوئی تو اٹھا کے پڑھیں تو صحیح۔ مسئلہ یہ ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایمان اور تقوی کا سوال کرتا ہوں اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں کہ جس عمل کو تو پسند کرتا ہے۔ اس سفر کے اندر مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ھون علینا سفرنا واطوی عنا بعدا۔ اے اللہ، تو ہم پر یہ سفر آسان کر دے اور دوریوں کو قریب لے آ، دوریوں کو بھی آسان کر دے۔ انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ تو اس سفر میں ہمارا دوست ہے، تو ہی اس سفر میں ہمارا رفیق ہے۔ والخلیفۃ فی الاہل، اور ہم تجھے ہی خلیفہ، تجھے ہی اپنا ذمہ دار اپنے گھر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فی الاہل والمال، تو ہمارے مال کی بھی حفاظت کر اور ہمارے اہل و عیال کی بھی حفاظت کر۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کہ جب رستے پہ چلتے ہوئے سواری سلپ ہو جائے، آپ کی بائک گاڑی سکٹ کرتی ہے یا آپ کی کسی سواری پر ہیں تو وہ پھسل رہی ہے، آپ گرنا چاہ رہے ہیں، گر رہے ہیں، بسم اللہ ہے، اللہ کا نام لیجئے، شیطان سے پناہ مانگیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ادب سکھایا ہے راستے پہ چلنے کا، سفر کرنے کا، اور بغیر ضرورت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تو اپنے گھر پہ رہا کر، اپنے گھر کو لازم پکڑ، اپنے گھر پہ رہ ہے، اس لیے تو جتنا وقت اپنے گھر پہ رہے گا فتنوں سے بچا رہے گا۔ پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر بھی سکون نہیں ہوتا، لوگ گھروں کے اندر ہوتے ہیں انٹرٹین ہونے کے لیے باہر دوستوں کے پاس جاتے ہیں، بھئی گھر میں کون سی ایسی آفت ہے جو تمہیں گھر پہ نہیں بیٹھنے دیتی؟ اگر کوئی ہفتے اتوار کی گورنمنٹ نے چھٹی کر دی ہے تو بہنوں ان کو بیٹھنے دیا کرو 2 دن سکون سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت کی، الزم علیک لسانک، زبان کو بند رکھ، ولیسع بیتک، اپنے گھر میں رہ، اور تیسری نصیحت یہ ہے وابکی علی خطیئتک، گناہ ہو جائے تو کبھی کبھی رو لیا کر، اس لیے کہ تیرا رونا تیرے رب کے غضب کو بجھا دے گا، اس رب کی جہنم کی دہکتے ہوئے انگاروں کو بھسم کر دے گا۔ جہاں پہ سمندروں کا پانیوں کا کام نہیں ہے، وہاں تیری آنکھ سے نکلے ہوئے ٹپکے ہوئے ایک موتی کی بڑی قدر و قیمت ہے۔